کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا، کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا، تم حق کے سپاہی ہو، تم حق کے سپاہی ہو، باطل سے نہ گھبرانا، کیا شان ہے الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ اس باوقار اور تاریخی اجلاس کے صدر محترم، اسٹیج پر تشریف رکھے ہوئے آسمان علم و فن کے آفتاب و مہتاب معزز علماء کرام، علاقہ سے تشریف لائے ہوئے بزرگان قوم و ملت، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس تاریخی پروگرام میں میں آپ حضرات کے سامنے سید الانبیاء، امام الہدیٰ، بطحہ کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے چند پہلوؤں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اور آپ بھی اپنا اخلاق و کردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر کچھ بولنے سے پہلے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ سارے انبیاء و رسول علیہم السلام کے امام ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے رسول کی تربیت اور اس کا تزکیہ اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ سارے لوگوں کے اندر سب سے اعلیٰ نمونہ اور سب سے بہترین سانچہ بن جاتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مربی خود اللہ رب العالمین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسم کھا کر آپ کے اخلاق کریمانہ کی گواہی دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو فرشتے لکھتے ہیں،
ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانہ نہیں۔ مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے دیوانہ اور پاگل کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ کو تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے کہنے سے متاثر نہ ہوں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے فضل و کرم سے دیوانہ نہیں، پاگل نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کریمانہ کا اعلان کیا اس آیت کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہونے سے پہلے سارے لوگوں کے اندر الصادق الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ الصادق الامین یعنی سارے لوگ اس بات کے معترف تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اور جب رسالت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے۔ تو معلوم ہے اس وقت کے دستور کے مطابق آپ کوہ صفا پر چڑھ جاتے ہیں اور اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ جب آپ کے خاندان کے سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے رشتہ داروں، اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کی ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کو سچ مان لو گے؟ تو معلوم ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو آپ کے خاندان کے سارے لوگوں کا ایک ہی جواب تھا۔ سارے لوگ بیک زبان ہو کر آپ کو جواب دیتے ہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے کا تجربہ کیا ہے، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ پر ایمان رکھنے والے اور آپ سے دشمنی کرنے والے، آپ کی دعوت کی بغاوت کرنے والے سارے لوگ آپ کی صداقت کی گواہی دینے پر مجبور تھے۔ جب آپ غار حرا میں تھے اور قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں اپنے گھر تشریف لاتے ہیں
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، اپنی پریشانی کی حالت بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ کو تسلی دیتی ہیں، آپ کو اطمینان دلاتی ہیں، آپ کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، آپ کے ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج کل کی بیویاں نہیں تھیں کہ اگر شوہر باہر سے تھکا مادہ آئے تو بیوی طرح طرح کا سوال کر کے اپنے شوہر کے ٹینشن کو اور بڑھا دیتی ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کلا ابشر، ہرگز نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، واللہ انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ اور آج ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے مسلم معاشرہ کا کیا حال ہے؟ آج ہم رشتوں کو توڑتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے اندر سے، ہمارے معاشرہ کے اندر سے صلہ رحمی کا جذبہ مفقود ہو چکا ہے۔ آج ہم صلہ رحمی کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہماری مدد کرے گا تو ہم بھی اس کی مدد کریں گے، ہمارا رشتہ دار ہم کو سلام کرے گا تو ہم بھی اس کو سلام کریں گے، ہمارا رشتہ دار ہمارے گھر آئے گا تو ہم بھی اس کے گھر جائیں گے، ہمارا رشتہ دار ہم کو ہدیہ اور تحفہ دے گا تو ہم بھی اس کو ہدیہ اور تحفہ دیں گے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہم جہاں بھی رہتے ہیں، سارے لوگوں کے باہمی اور آپسی حقوق ہیں، اور ان حقوق کے تعلق سے قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے اللہ سے ڈرو۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ بدلہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو بدلہ میں کرے، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اسے رشتہ کاٹا جائے تو وہ رشتہ کو جوڑے۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ آپ کا رشتہ دار اگرچہ آپ کی مدد نہیں کرتا ہے، آپ کو ہدیہ اور نذرانہ پیش نہیں کرتا ہے، لیکن آپ اس کی مدد کریں۔ اگر آپ کا رشتہ دار بیمار پڑ جائے تو آپ اس کی عیادت اور بیمار پرسی کریں، اگرچہ وہ آپ کی نہیں کرتا ہے۔
تقریر ختم کرنے کے لیے عرضہ آ چکا ہے. میں ایک حدیث اور بیان کر کے اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی بہت مطول اور لمبی چوڑی باتیں ہیں میرے ذہن میں. وقت نہیں ہے، وقت کی تنگی آگے جانے سے روک رہی ہے. ایک حدیث اس سے متعلق اور سن لیجئے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میری ملاقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. میں نے آپ کا دست مبارک تھام کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ کو ایسا عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے اعمال کی جستجو اور تلاش ہوا کرتی تھی، تو آپ نے حضرت عقبہ بن عامر کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عقبہ سل من قطعک، اے عقبہ تمہارا رشتہ دار اگر تم سے رشتہ کو کاٹتا ہے تو تو اسے رشتہ جوڑ. وَاتِ من حرمک، اور تمہارا رشتہ دار اگر سے تم کو محروم رکھتا ہے، تم کو کچھ نہیں دیتا، لیکن تم اس کو دیا کر. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَکَ، اور تمہارا رشتہ دار اگر تم پر ظلم و تشدد کرتا ہے تو تو اس کو معاف کر دے. یہ ہے صلہ رحمی. اسلام ہمیں اور آپ کو اسی کی تعلیم دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اسی کی تعلیم دیا ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوصاف حمیدہ کو بنیاد بنا کر آپ کو تسلی دیا. واللہ انک لتصل الرحیم وتصدق الحدیث، اور آپ سچی بات بولتے ہیں. وتحمل الکل، اور آپ دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور آپ تنگ دست لوگوں کو کما کر دیتے ہیں. وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملات میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار تھے. آج ہمیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا اخلاق و کردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم نہ تو دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے اخلاق و کردار کے سانچہ میں ہمیں اور آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دین کے اندر نیک سمجھ عطا فرمائیں. ہمارے اندر صلہ رحمی کا جذبہ عطا فرمائیں، اور جب دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو. آمین.